قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، محترم ناظرین اکرام، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول مقبول محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس سے تنگ دستی کو، فقر کو دور فرما دیتا ہے۔ اسے فقر نہیں ملے گا، محتاجی نہیں ہوگی۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جمعرات کو 100 مرتبہ درود کو اپنا معمول بنا لے اور درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم بطور خاص کچھ آیات مبارکہ اور پھر ان کے پس منظر شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے تحت جو مفسرین اکرام نے تفسیری نکات یا احادیث طیبات جو بھی ان کی تشریحات ہیں، ان کو ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اور آج کے اس سلسلے میں بہت ہی پیارے ایک موضوع کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر کہ عام طور پر کوئی بھی اگر عہدے والا آدمی، بلا تمثیل میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کسی طرح کا بھی منصب رکھنے والا ہو، جب وہ کسی وفد سے ملاقات کرے یا کسی سے جو ہے وہ کچھ معاملات ہوں، تو ان کے درمیان کیا بات ہو، کس انداز سے بات ہو، کیا معاہدے ہوں، کس طریقے سے ہوں، کس انداز سے ہوں، یعنی گفتگو کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عام طور پر ان کے ماتحت ان کے مشیر اور صحافی لوگ لکھتے ہیں، مشیر ان کو جو ہے وہ آگے بیان کرتے گئے، ان کے نائبین اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ بارگاہ ہے کہ یہاں کے آداب، اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب، کلام کرنے کے آداب، چلنے کے آداب اور دیگر کئی معاملات میں یہ آداب بیان کرنے والے، یہ صحابہ نے تو بعد میں بیان کیے، لیکن ان کے اصول اور وہ آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کو جو ہے وہ بیان کیا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ حجرات کے نام سے، جن میں ان چیزوں کا جو ہے وہ بیان جو ہے وہاں پر مجلس کے آداب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کریں تو اس وقت کے آداب، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی اور نے گفتگو کرنی ہے تو ان کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہوں، کمرہ مبارک میں ہوں تو اس وقت کے
آداب کے باہر سے آنے والے اب کیا کریں، یہ سارے آداب بیان کیے، اور دیگر پاروں کے اندر دیگر مقامات پر کچھ اور بھی آداب بیان کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ جا کر اگر کھانے کے لیے مدعو کیا گیا ہے تو اس وقت کے آداب، کھانا کھا چکے ہیں تو اب کیا کرنا ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان اس طرح ان پر عمل پیرا ہوئے کہ واقعی یہ انہی کا حصہ تھا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے سے، اس انداز سے جو ہے وہ آداب، آپ کی مجلس کے آداب، وہ اللہ رب العالمین نے اس طرح جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ جو ہے وہ 2 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو، اس کی خبر تک بھی نہ ہو، کہیں تمہارے یہ اعمال جو ہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، یہ معاملہ کتنا جو ہے وہ سنجیدگی اور حساسیت والا، کہ یہاں آواز بھی اگر ان کی آواز سے بلند ہو جائے، آواز بھی اگر ان کی آواز سے بلند ہو جائے اور اس طرح پکارا جائے یا بلایا جائے یا اس طرح چلا کر بات کی جائے جیسے ہم عام ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو فرمایا جا رہا ہے کتنی سزا دیکھیں کیا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی کہ تمہارا جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ، اب اس کے تحت مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ چند شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ معاملہ پیش ہوا، تو جس پر کچھ آوازیں جو ہے وہ بعض کی بلند ہو گئیں۔ ابھی یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل نہیں ہوئی، ایک سبب اس کا یہ بیان کیا، کچھ آوازیں بلند ہوئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، پست رکھنے کا حکم جو ہے وہ ملا۔ اور ایک یہ بھی شان نزول جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا کہ کچھ منافقین تھے، اور وہ منافقین آپ کی بارگاہ میں جب ہوتے تو بلند آواز سے بات کرتے تاکہ مومن جو ہیں، مسلمان، کمزور مسلمان جو ہیں وہ دبے رہے، وہ بلند آواز سے چلاتے۔ اس کی بھی جو ہے وہ، اس پر جو ہے وہ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا، اور ایک سبب یہ بھی اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اونچا سنتے تھے، اور جب کوئی اونچا سنتا ہے، ہمارا عام بھی اس میں تجربہ ہوگا، آپ کسی سے گفتگو کریں جو خود کانوں سے بہرا پن ہو یا پھر اونچا سنائی دیتا ہو، تو جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو وہ آپ سے بڑا اونچی آواز سے بات کرے گا، اور جیسے وہ خود یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی اونچی آواز سے بات کرے، اسی طرح وہ بھی آگے سے اونچی آواز سے بات کرے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ اونچی آواز سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات آپ کرتے تھے، تو یہ آیت مبارکہ کا یہ بھی ایک سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور یاد رکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
مختلف اسباب جمع ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہو دو ہو، مختلف اسباب کا جمع ہونا، اور پھر اس کے بعد وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ تو ایک آیت کے نزول کے لیے بعض اوقات ایک سبب اور بعض اوقات ایک سے زائد اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی، اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی جیسا کہ یہ ذکر کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ مختلف اس کے اسباب تھے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ ارشاد فرما دیا، اور یہ آیت مبارکہ ہی نازل ہو گئی کہ اپنی آوازوں کو تم جو ہے وہ پست کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز وہ بلند نہ ہو، یہ ادب بیان کیا گیا۔ اور یاد رکھیے یہ ادب بارگاہ رسالت کا نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی اور حیات ظاہری کے بعد بھی یہ آداب ان کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تو اب صحابہ کرام اتنے محتاط اس حوالے سے ہو گئے کہ بعض تو ایسے جو گئے وہ بات کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، یعنی جیسے ہم کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں نا، کسی کے آرام سے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہلکی آواز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے وہ دوبارہ پوچھتے کہ کیا کہا ہے، یعنی اتنے آداب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ صحابہ بات کرتے۔ اللہ کو ان کا آداب، یہ انداز جو ہے وہ ادب والا اتنا پسند آیا، رب نے اس پر بھی ان کی شانوں کو بیان کیا اور اس پر بھی آیت مبارکہ کو جو ہے وہ نازل کیا۔ وہ میں اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا بھی ہم پس منظر اور شان نزول ابھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پہلی والی کہ آواز بلند نہ کرو، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے۔ گھر میں بیٹھے کئی دن گزر گئے، مطلب ایک دن گزرا، دوسرا دن ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے کہا کہ ثابت تمہارے پڑوسی ہیں، ثابت نہیں آ رہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیماری یا ان کے کہیں سفر پر جانے کے متعلق یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں، میں ان کے گھر سے معلومات لیتا ہوں۔ ان کو گھر پہ بھیجا گیا۔ تو جب یہ ان کے پاس گئے تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے، انہوں نے رونے کا سبب پوچھا، رو کیوں رہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں جو گئے وہ اہل نار میں سے ہو گیا، یعنی یہ جو آیت مبارکہ جس میں بیان کیا گیا کہ تمہارے عمل ہی برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تو میں تو اہل نار میں سے گویا کہ ہو گیا کہ میری آواز کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ بلند ہوئی ہے۔ تو حضرت سعد واپسی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ثابت کا آپ ذکر فرما رہے وہ تو آپ کا ادب انہیں روکے ہوئے ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، وہ آپ کے ادب کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کتنے شفیق آقا ہیں، آپ مومنوں پر رعوف ہیں، مومنوں پر رحیم ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اپنے امتیوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ثابت کو بلاؤ۔ ثابت کو بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے میں گویا کہ اہل نار میں سے ہو گیا کہ میں نے اتنی بار وہاں پہ جو ہے وہ بلند آواز سے گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بلایا اور انہیں بشارت دی تم عزت کی زندگی گزارو گے، شہادت تمہاری موت جو ہے وہ مقدر ہوگی، جنت تمہارا جو ہے وہ مقام ہوگا۔ اور یہی غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان کے بارے میں خبریں دیں تو ایسا ہی ہوا، عزت والی زندگی بھی ہے، شہادت کی موت بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت انہیں ارشاد فرما ہی دی۔ تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کا کمال درجے کی احتیاط کے ساتھ آداب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرتے اور کلام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مسجد نبوی شریف میں دو آدمیوں کو دیکھا جو بلند آواز ان کی جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو آپ نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ وجہ
کہ مدینے کے لوگوں کو سارے آداب پتہ ہیں، یہاں تعلیم عام کر دی، بتا دیا، اس کے باوجود یہاں پر آ کر اس طرح جو ہے وہ شور کرنا، اس طرح بلند آواز سے گفتگو کرنا، تو فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے جو ہے وہ محتاط اس حوالے سے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر جب ہوئے، جب آپ حجرہ مبارک میں تھے، اپنے کمرے میں تھے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ حجرات جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ باہر سے آواز دی، پکارا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، آواز دی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، پکارا کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ حالانکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی پسند جو ہے وہ انداز ان کا نہ آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں وہ اپنے گھر مبارک میں ہوں اور کوئی باہر سے انہیں آ کر آواز دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کو اللہ نے نازل فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، فرمایا ان میں اکثر بے عقل ہیں، یعنی وہ ایسا نہ کریں، وہ آپ کو ایسا نہ پکاریں۔ اچھا وہ کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ صبر کر کے بیٹھیں۔ اللہ اکبر، یعنی آئیں میرے محبوب کے در پر تو بیٹھ جائیں صبر کر کے، آواز نہ دیں، پکاریں نہیں، صبر کریں، یہاں تک کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، وہ یہاں پر آ کر صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے یہ ادب بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جو ہے وہ بارگاہ کا ادب بیان کیا۔ حجرہ مبارک میں تو آواز نہ دو۔ صحابہ پھر اتنے اس حوالے سے بھی محتاط ہوئے کہ نماز کے لیے بھی آتے، اور اس طرح کے کئی واقعات بھی جو ہے وہ روایات میں حدیث میں بیان کیے گئے کہ آتے اور آ کر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے نہیں تھے۔ اور ایک وہ بھی واقعہ روایت میں منقول ہے کہ جب فجر کے وقت کے لیے وہ آئے ہوئے تھے اور فجر کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ختم نہیں ہوا لیکن اس طرف جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کبھی جو ہے وہ تاخیر سے تشریف نہ لائے تھے، لیکن اس دن ایسا معاملہ ہوا۔ تو لیکن ادھر قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ان کو آواز نہیں دینی ہے، بلانا نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پھر انتظار کرتے رہے۔ اور بھی روایات میں اس طرح کے حجرہ مبارک کے قریب جاتے اور کچھ کھانسی کرتے، کچھ آواز نکالتے کہ تب پتہ چلے کہ باہر کوئی ہیں، لیکن آواز دینے کی ممانعت تھی تو خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے اور پھر آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ فجر کی نماز کو جو ہے وہ امامت فرمائی، اور پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ پوری وہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں آج کس وجہ سے جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ یہ تاخیر سے آیا ہوں، اور وہ بھی اپنی شان رسالت تھی۔ بہرحال وہ حدیث جو ہے وہ کسی اور موقع پر تفصیل سے جو ہے وہ عرض کریں گے۔ تو یہ بھی بارگاہ رسالت کا ایک ادب جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب صحابہ جو محتاط ہوئے بالکل سرگوشی کی طرح گفتگو کرنا، بلکہ یہ خاص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اور بالعموم تمام کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے
پرکھ لیا ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ عز و جل کہ ادب کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا، اللہ دل کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے، دل کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کی سیرت اور کردار کے اندر پتہ چلا کہ کتنا اس حوالے سے بھی عمل دخل ہے کہ آدمی، یہ تو ہم سارے سنتے ہیں نا، با ادب جو ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اچھے نصیبوں والا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بید بھی کرنے والا جو ہے وہ پھر اپنے ان مقدر اور نصیبوں کی بات ہے۔ تو جو شخص با ادب بن جاتا ہے اس کو دلی طور پر تقویٰ مل جائے، اور جب اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما دے کہ ان کو جو ہے وہ تقویٰ دے دیا ہے، ان کو دل کی پرہیزگاری اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، تقویٰ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو سبحان اللہ عز و جل۔ اور پھر خود فرما رہا ہے ان کے لیے مغفرتیں ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہیں، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب بیان کیا گیا، یہ ظاہری حیات میں بھی اور پردہ فرمانے کے بعد بھی، جی ہاں، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی بھی مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوں تو ان چیزوں کے آداب کا جو ہے وہ خیال وہ رکھنا چاہیے۔ آپس میں گفتگو کے اندر یا اس طرح شور شرابے کے اندر جو ہے وہ نہیں، نہ کئی افراد ہوتے ہیں ایسے موقع پر بھی جو ہے وہ بہرحال آج سوشل کا دور ہے، اور آدمی جب بھی کسی ایسے موقع پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو نکال کر ان مناظر کو جو ہے وہ اپنے موبائل میں لینا چاہتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں جو سوشل پر اسے براہ راست جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف منظر کو دکھانا یا کچھ ایسا معاملہ کرنا، پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے عزیزوں سے یا کہیں اور سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کالز کے ذریعے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک حساسیت والا معاملہ ہے، یہاں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ خوش نصیبی ہے ہم اس جگہ پہ پہنچے اور اللہ نے ہمیں جو ہے وہاں کے حاضری کا شرف دیا، لیکن ان کے آداب کا بہرحال ہمیں ٹوٹل جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، یہ احتیاط جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ میں تصویر بنانے کو یا وہاں کی کوئی ویڈیوز کو یا اس طرح ان کو بنانے کو اس کی ممانعت کی بات نہیں عرض کرنا ہوں جب تک کوئی اور شرعی طور پر ممانعت نہ ہو، لیکن ایک آداب کے اعتبار سے بالکل ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بطور خاص جب مواجہ شریف کی طرف حاضری دیں تو اب اس وقت بالکل پوری توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے ہو کہ یا رسول اللہ، مجرم آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، مجرم آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، جائیں تو پوری توجہ اس وقت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس جو ہے وہ منصور بادشاہ، اس نے جب آپ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے ان کو اس وقت جو ہے وہ ارشاد فرمایا امام مالک نے کہ اے ابو جعفر، اپنی آواز کو آہستہ کرو، اپنی آواز کو آہستہ کرو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مذمت کی ہے جو اپنی آوازوں کو بلند کر دے، اور اس پر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ والی آیت مبارکہ۔ پھر کہا کہ اللہ نے مدح کی ہے، تعریف کی ہے اس قوم کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دوسری آیت مبارکہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ آیت مبارکہ کو آپ نے تلاوت کیا۔ تو پھر ابو جعفر جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کیا اور یہ کہا
اے ابو عبداللہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رک کر کے دعا مانگوں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں ان سے کیوں رخ پھیرتا ہے، یعنی ان کی طرف کیوں نہیں جو ہے وہ منہ کرتا، حالانکہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رک کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حضور اسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ یہ ادب سکھایا اور یہ ادب کی جو ہے وہ بات آپ نے انہیں ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال جو جتنا ادب کرتا ہے اس بارگاہ کا، اللہ رب العالمین اتنا ہی اسے نوازتا بھی ہے، ایمان کی نورانیت بھی نصیب ہوتی ہے، حقانیت بھی نصیب ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان اس طرح کے آداب کا خیال رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قرآن میں راعنا کا لفظ صحابہ کرام علیہ مردوان اس وقت کہا کرتے تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی دوبارہ گفتگو سننا چاہتے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتے کہ آپ یہ کلام دوبارہ فرما دیں، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ فرما دیا کرتے تھے۔ اب یہی کلمہ کچھ منافقین جو ہے وہ اور یہود کی زبان میں ایک دوسرے معنی میں اس میں توہین کا پہلو تھا، تو وہ اس نیت کے ساتھ اس کلمے کو کہتے اور یہ بھی بیان کر راعینا تھوڑا کھینچ کے پڑھتے، ترجمہ بالکل تبدیل ہوتا اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ بکریاں چرانے والے، حالانکہ قریب قریب جو گئے وہ کلمات ہیں لیکن ترجمہ بالکل زمین آسمان کا فرق۔ راعینا مطلب ہماری رعایت فرمائے، آپ دوبارہ یہ ارشاد فرما دیں، اور راعینا پھر ترجمہ جو ہے اس کا تبدیل ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر بھی قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو۔ اللہ کے راعینا کہنا درست تھا لیکن ان کی آڑ میں کوئی بدبخت ایسا کلمہ نہ کہے کہ جس کے وہ نیت اپنی جو ہے وہ دوسری کر کے برا معنی ارادہ رکھتا ہوا اس کلمے کو جو ہے وہ نہ کہہ لے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ادب ہے سبحان اللہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا۔ تو پھر کیا کہنا ہے مسلمانوں کو کہ جب وہ حضور علیہ السلام سے دوبارہ کوئی بات سننا چاہیں تو کیا کہنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تو تم کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انظرنا، آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرما دیجئے، آپ یہ کلمات دوبارہ ارشاد فرما دیں، واسمعوا، اور تم غور سے سنو، یعنی تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے، یعنی یہ بار بار اس طرح جو ہے وہ ان کو کہنا ہی نہ پڑے، پہلے ہی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنو، توجہ کے ساتھ وہ کلام سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کے آداب، بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنے کے، کلام کرنے کے آداب۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے، آگے بڑھنا آدمی یہ تصور میں آتا ہے رسول سے آگے بڑھنا، کہیں چل رہے ہوں تو کوئی آگے چلا جائے، اچھا کسی کام میں آگے ہو جائے، تو یہ آگے بڑھنے کا تعلق جو ہے زمان سے ہے، مکان سے ہے۔ اللہ جو ہے وہ زمان سے پاک، مکان سے پاک، اللہ جہات ستہ سے پاک، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان جہات سے پاک،
رب تعالیٰ جسم سے جو ہے وہ پاک، رب تبارک و تعالیٰ اعضائے انسانیہ سے جو ہے وہ پاک، رب تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، مبرہ ہے، ان تمام چیزوں سے، حوادثات سے پاک ہے۔ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کون کیسے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو یہ عمل میں پہل کی، آگے بڑھے، تو ان کو حکم ہوا قربانی دوبارہ کرو۔ اور یہ آیت مبارکہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی گئی، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اگر تم رسول سے کسی معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو یا آگے بڑھو تو گویا تم اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اتنی چیزوں میں یہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب وہ بلائے۔ اذا دعاکم واحد کا صیغہ ہے، ایک بلائے، یا اللہ کے پیچھے ذکر وہ دو کا ہے، اللہ کا بھی ہے اور رسول کا بھی ہے، لیکن آگے فرمائے اذا دعاکم، جب وہ بلائے۔ تو یہاں پہ بھی یہی شارحین مفسرین نے لکھا رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو وہ گویا کہ امر کے اندر وہ ایک ہی ہے، یعنی جیسے رسول نے کہہ دیا آپ کسی چیز کو کسی کے لیے حلال کریں وہ اس کے لیے حلال ہے، آپ مختار ہیں کسی چیز کو کسی کے لیے حرام فرمائیں وہ اس کے لیے حرام ہے، آپ جس کے لیے جو چاہیں وہ حکم تشریع بھی فرما دیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول یہ بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے یعنی آداب کے حوالے سے گئے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آواز دی تو وہ کچھ تاخیر سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی آیت مبارکہ، کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اب نماز میں بھی اگر بلائیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو ہے حکم کہ وہ بارگاہ رسالت میں آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، آپ کا حکم جو ہے وہ سنیں اور سمجھیں، جو بات کا حکم دیں اس پر جو ہے وہ عمل کریں، قربان جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت پر۔ یہ میں نے صرف آج آیات مبارکہ، چند آیات مبارکہ، ابھی پوری آیات بھی نہیں ہوئی کہ جن کے اندر بارگاہ رسالت کے آداب، مزید بھی کچھ آیات ہیں بیان کیے گئے، تو چند کو بیان کیا ہے۔ سلسلے جو ہے وہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ہمارا سلسلے کا وقت اپنے بالکل جو ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی بارگاہ رسالت کا باادب جو ہے وہ بنائے اور باادب رکھے، بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی عشق رسول کی وافر دولت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء صالحین کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن